سر سب سے پہلے جب بات کرتے ہیں یہ بتائیے کہ بطور صحافی اس فیلڈ میں کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ آئی نو کہ آپ کے جو فادر ہیں وہ سینئر جرنلسٹ رہ چکے ہیں. میں اس لیے جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک لیگیسی کو کنٹینیو کیا ہے ایز اے پریشر، یا آپ کو شوق تھا، یا بائی لک آپ اس فیلڈ میں آ گئے؟ نہیں، میں نے لیگیسی کو نہیں کنٹینیو. میرے والد صاحب کی لیگیسی تو بہت بڑے آدمی تھے، وہ اللہ تعالیٰ نے جنت نصیب کرے. میں ان کی طرح کا تو نہیں ہو سکا، لیکن میں نے کوشش کی ہے کہ میں اچھا جرنلسٹ بن سکوں، اور یہی کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا. میں جرنلسٹ نہیں بننا چاہتا تھا، میں فوجی بننا چاہتا تھا، لیکن میں جرنلزم میں آ گیا. تھے سرکمسٹانسز ایسے ہوئے کہ مجھے بائی چانس آپ بائی جرنلزم میں آ چانس ہی گئے. جرنلزم میں آ گئے. ایک انگلش اخبار سے شروع کیا میں نے. اس میں پہلے تو ایک انگلش نیوز ایجنسی تھی، پاکستان پریس انٹرنیشنل. اس میں نیوز ٹرانسلیشن کیا کرتا تھا. ریجنل نیوز آتی تھی، میں اس کی ٹرانسلیشن کرتا تھا، پھر وہی ایجنسی جو ہے وہ نیوز اخباروں کو دیا کرتی تھی. تو اس کے بعد پھر انگلش کا اخبار تھا ڈیلی دا پوسٹ، اس میں ایک انٹرنی کے طور پہ شامل ہوئے. وہاں پر عدنان شاہد صاحب تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے. بڑے اچھے آدمی تھے، میرے بڑے اچھے استاد تھے. ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا. پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے اخبار سے پھر جیو میں انٹرنشپ کرنے کا موقع ملا. جیو سے نوکری مل گئی ایکسپریس 24/7 میں بحیثیت ایسوسیٹ پروڈیوسر. اور پھر وہ چلتا رہا اور آخر میں 19 سال ہو گئے. 19 سال ہو گئے. اس میں جو آخری آف کیمرہ جاب کی تھی، میں ڈائریکٹر پروگرامنگ تھا لاہور نیوز کا، اور اس میں نے بحیثیت پروگرامنگ ہیڈ کام کیا 11 consecutive years. جی 11 consecutive years. اور اس کے بعد پھر آن اسکرین آئے اینکر، بطور اینکر آپ کے سامنے بنام تخت لاہور سے شروع کیا لاہور نیوز پہ، پھر سٹی 42 پہ بنام سرکار شروع کیا. پھر سینٹر میں GNN میں بھی گئے الیکشن ٹرانسمیشن کرنے کے لیے. پھر سما ٹی وی پہ رہے، پکار شو 2 سال کیا، اور پھر دوبارہ بنام سرکار کرنے کے لیے سٹی 42 اور 24 کے ساتھ آ گئے. کیا بات ہے. اور 8-9 سال ہو گئے آپ آن اسکرین کام کر رہے ہیں. جی ایسا ہی 8 سال ہو گئے. تو یہ بتائیں، جب آپ بطور صحافی کام کرتے ہیں تو ظاہر ہے ہر قسم کی نیوز آپ کے سامنے آتی ہے جو کہ آپ نے پیش کرنی ہے، اور ایک سچا دبنگ صحافی بن کر آپ جب پیش کرتے ہیں تو کیا لوگوں سے لا تعلقی بھی ہوتی ہے؟ کیا کبھی کسی نے آپ کو اس طرح سے پریشرائز بھی کیا کہ وہ فلاں خبر ہٹوائیں، یا یہ ہو جائے گا، یا تھریٹ سے سیکیورٹی، کچھ ایسا بھی مسئلہ ہوتا ہے، چیلنجز آتے ہیں؟ ایسا بھی ہوتا ہے، ایسا بھی ہوا ہے. دیکھیں، آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی. You should stay honest. تو وہ کون سا دوسرا پوڈ کاسٹ تھا جس دوسرا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے ایک ایسے گیسٹ کا، اس نے ایک بڑے جرنلسٹ کے بارے میں کچھ بہت ساری باتیں کی. اس نے کہا کہ جی میرے سے غلط سوال پوچھے، میرے سے اس طرح پوچھے. تو وہ پھر تھوڑا سا ہوا کہ اس کی وجہ سے تعلق خراب ہوا، اس سینئر جرنلسٹ سے بھی تعلق خراب ہوا، چیزیں اپسیٹ ہوئیں. لیکن میرا کام تھا کہ ایک بندہ دیکھیں، میری بات سنیں، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، آپ کا کام ہے کہ جو میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں وہ چلائیں. ٹھیک ہے، یہ اوبلیگیشن ہے آپ کے اوپر، دس اے پروفیشنل اوبلیگیشن. ہاں، اس کے اندر اگر میں بہت ہی ایسی باتیں کرتا ہوں، میں بلو دا بیلٹ چلا جاتا ہوں، وہ آپ اس کو کام آپ کا سینسر کرنا، ہماری پالیسی کے خلاف ہے. تو اور ہم نے سینسر بھی کیا. ٹھیک ہے، ہم نے سینسر بھی کیا. میں نے اپنی، کیونکہ دیکھیں یہ سوشل میڈیا پہ میری پالیسی چلے گی نا، کیونکہ آئی ایم دا آنر آف دا پوڈ کاسٹ. ٹھیک ہے، تو میری پالیسی چلے گی. تو میں نے اس کو جتنا سینسر کر سکتا تھا کیا. دیٹ واز اے پرائیویٹ شو، دیٹ واز اے پرائیویٹ تھنگ، میری اپنی تھی. تو وہ بچت نہیں ہوئی. بچت ہوئی تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں نا. نہیں، وہ سینسر آپ نے جتنا بھی کیا نہیں، وہ بچت اس طرح نہیں ہوئی، کیونکہ جو گیسٹ تھے وہ جو جس طرح بول کے گئے تھے، جس طرح کر کے گئے تھے، وہ جن کے بارے میں کہہ کے گئے تھے ان کو بہت برا لگا. انہوں نے پھر ان کے اوپر وہ کیا، FIR بھی کروائی، سارا کچھ کروایا. لیکن اس FIR میں میرا نام نہیں تھا. یہ ریکارڈ کو کریکٹ کر لیں، میرے پاس FIR بھی ہے، اس میں میرا نام نہیں تھا. میرے شو کا نام تھا کہ اس شو کے ساتھ ہوا، میرا نام نہیں تھا. مجھے بلایا بھی گیا تھا تو انٹروگیشن کے لیے بلایا گیا تھا، اور میں نے کوآپریٹ کیا تھا. میں گیا تھا، میں نے کوآپریٹ کیا تھا. بلکہ جن کے بارے میں کہا تھا وہ میری بہت اچھی کولیگ ہیں، میری بہت اچھی بات چیت ہے ان سے. تو وہ ساری ہماری بات چیت ہو گئی تھی، بات چیت سیٹل تھی. تو لیکن اس کو جب جن لوگوں نے اب دیکھیں نا بیان کرنے میں کیا ہے، آپ کو جتنا مسالہ ملے گا لوگ اتنے شوق سے دیکھیں گے. اور جتنا مسالہ لگایا، اتنا مسالہ لگا، میں گھر بیٹھا ہوتا تھا، پتہ نہیں مجھے کہیں پہ پہنچا دیتے تھے. تو پھر وہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں نا آپ کو. اس لیے اس فیلڈ میں ایسے لوگ آ چکے ہوئے ہیں، ایسے والچرز آ چکے ہوئے ہیں جو ویوز کے بھوکے ہیں، اور وہ ان کا پیٹ پلتا ان ویوز کے اوپر ہے. ٹھیک ہے، تو ان ولچر سے بچنا چاہتا ہوں میں کہ یار مطلب وہ ویوز کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، وہ کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں. اور یہاں پر مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ پیکا بالکل ٹھیک ہے، یعنی کہ جو پیکا ایکٹ بالکل ٹھیک ہے. ایسے لوگوں، ہاں بالکل اگری کرتا ہوں، کیونکہ ایسے لوگوں سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے. والچرز ہیں، یہ نوچتے ہیں آپ کو، آپ کی سیلف اسٹیم کو نوچتے ہیں، آپ کی شخصیت کو نوچتے ہیں، اور اس پہ تھرائیو کرتے ہیں. اور پیکا ایکٹ کے
امبریلا کے انڈر جن جن لوگوں پر ایکشن لیا جا رہا ہے مطلب وہ بالکل ٹھیک. دیکھیے قانون کا استعمال تو پھر جس طرح مرضی کرتے رہے آپ, پھر وہ تو آپ غلط استعمال بھی جھوٹیاں ایف آئی آر بھی تو ساڈے ملک کی ہوندی ہیں نا, ہوتی ہے نا. یعنی کہ آپ کچھ پوائنٹس پہ ایگری نہیں بھی کر رہے. ہاں لیکن کچھ پوائنٹ پہ قانون ٹھیک ہے, لیکن اس کا استعمال اب وہ جیسے کر رہے ہیں وہ غلط ہے. اب ہتھوڑا جو ان سے ہے اس سے کیل بھی ٹھوک سکتے ہیں, کسی کا سر بھی پھوڑ اب سکتے ہیں. جیسے سلمان احمد پر ایف آئی آر درج ہوئی ہے. سلمان احمد کون؟ جنون بینڈ کے جو میوزیشین ہیں. میں ان کے بارے میں نہیں میں نے پڑھا, میں جانتا. مطلب وہ میں ایز اے کیس اسٹڈی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ پیکا ایکٹ کے تحت ہی ان پر ایف آئی آر درج کیا کیا تھا انہوں نے؟ نازیبا گفتگو کرنے کے اوپر, تنظیموں کے خلاف, قومی اسلامتی اداروں کے خلاف. ٹھیک ہے, صحیح ہوئی, سارے کچھ سرٹن پالیسیز کو اگر آپ ریڈ لائن کراس کرتے ہیں تو پھر وہ تو جی آئی ایگری ود اٹ, وہ نہیں صحیح ہوئی تھی مارجن ہی. جی صحیح. سر یہ بتائیں آپ نے پھر اس پوری فیلڈ میں اپنے آپ کو کیسا پایا ہے, ایموشن لیس یا فل آف ایموشنز؟ ابھی جو یہ سوشل میڈیا والا ایک آیا نا, بوم آیا ایک, اس کے اوپر ایک وہ ایک کیا کہتے ہیں نا بھیڑ چال آ گئی, ہر بندہ ہی سوشل میڈیا پہ آ گیا. وہ پتہ چلا جہاں پہلا تندور ہے سی جہاں روٹیاں لاندا سی انہیں بھی پوڈ کاسٹ شروع کرتا. تو میں بڑا پھر اس بات پہ حیران ہوا نا, مطلب میں یہ سوچتا تھا کہ یار مطلب ہو کیا رہا ہے, پھر ہم چلے جاتے ہیں نا, ہمارا تو کوئی کام نہیں ہے, ہمیں تو کوئی دیکھتا بھی نہیں ہے. وہ جون سا بندہ جتنا بدتمیزی کر رہا ہے, جتنا عزت, اب آپ میری عزت اچھالنی شروع کر دیں, آپ میں اس کے نیچے تھم نیل بنا دیں ایک تگڑا سا کہ زہیب بٹ کو ایکسپوز کر دیا, اس کا تباہی اتار دی, تو دنیا دیکھے. لیکن دیکھیے آپ میں اس میں پھر بھی فرق ہے نا, آپ تو ایک لٹریٹ اور ایتھیکل طریقے سے. لیکن یہ اس میں مجھے اس پہ دکھ ہوتا ہے, اس پہ دکھ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ وہ تو انفارمل طریقے سے اپنے گھر میں بیٹھ کے اگر پوڈ کاسٹ کرے تو اس کی میم دکھ پتہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ دکھ کس چیز کا ہوتا ہے کہ ہماری فیلڈ کے لوگ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے, جس کے میں شدید خلاف ہوں. میں تو میں دیکھیں اب آپ یہاں سے دیکھیں, نہیں عوام تو کر دے, عوام کا تو بیچاری کو مسئلہ نہیں, جو بیچو گے جیڑا مسالہ بیچو گے وہ کھا لیں گے. پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کی سوسائٹی کے لوگ اپریشیٹ کرنا شروع کریں, اس کو اگری کرنا شروع کریں, اس کو انکریج کرنا شروع کریں, جہاں سے پرابلم سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے. دوسری بڑی جو اس میں عجیب سی چیز لگتی ہے وہ یہ لگتی ہے کہ لوگوں کا ٹیسٹ تو ہم ڈیولپ کرتے تھے نا, کہ یہ فیشن ہے, یہ ٹرینڈ ہے. ورائٹی بھی ایسی ورائٹی بھی ایسی آئی ہے نا کہ مطلب وہ ورائٹی آپ کے ہمارے سوشل فیبرک کو خراب کر رہی ہے, وہ ایسی ورائٹی. اور جو پاکستان کی سافٹ امیج ہے جس کو برقرار رکھنا چاہیے, وہ بھی میرے خیال سے پاکستان کا چھوڑیں, اپنی سوسائٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں آپ. پاکستان اور سوسائٹی ہماری ہی ہے. سوسائٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں, ہم جس میں رہ رہے ہیں, ملک کا امیج تو ایک نیشنل لیول پہ آپ سوچیں گے نا, آپ اپنے علاقے کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں, اپنی کمیونٹی کے سافٹ امیج کے بارے میں سوچیں. نیشنل ہی تو باہر بک رہا ہے, نیشنل ہی تو انٹرنیشنل بن کے جا رہا ہے. جب بات کرتے ہیں زہیب, آپ یہ بتائیں ڈیورنگ یور ورکنگ آورس ایز اے جرنلسٹ کبھی کوئی ایسا امپورٹنٹ پرسنل ایونٹ جو مس ہو گیا ہو اور آپ ریگریٹ فیل کرتے ہو اس حوالے سے؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں کہ کبھی آپ ڈیوٹی پر تھے اور کوئی امپورٹنٹ ایونٹ تھا یا کچھ ایسا مس کر دیا. مس تو نہیں کیا, پہنچ گئے تھے, میرے ڈیڈی فوت ہوئے تھے, میں اسلام آباد ریکارڈنگ کر رہا تھا, تو مجھے راستے میں خبر ملی تھی پر واپس آ گئے تھے.